اور مسائل حل ہوتے تھے، مشکلیں دور ہوتی تھی۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں، میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا، لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی۔ میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، پریشان ہوں۔ میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے، میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے۔ اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ اور میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے۔ اس کا غم، اس کی قسم پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا، ہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے، فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں؟ پھر فرمایا، پر میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا اور پھر پڑھایا،
फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया, 7 दफा फरमाया और फिर पढ़ा के फरमाया मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। बहुत जबरदस्त अमल है। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं 7 आसमान आप पे रहमत बरसे, 7 जमीन आपके लिए खजाने उगले, चाहते हैं? आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, 7 आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए।